السلام علیکم. آج میں جوائے آف اردو کی توسط سے آپ سے مخاطب ہوں. پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک مشاعرہ ہوا. اس مشاعرے میں اس زمانے کے سبھی منجھے ہوئے شعراء موجود تھے. بڑے بڑے نام تھے: احسان دانش، ڈاکٹر تاثیر، صوفی تبسم، اور نوعمر شعراء میں سراج الدین ظفر، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، اور اسی کالج کا ایک نوجوان دبلا پتلا گندمی رنگ، بڑی بڑی مسکراتی آنکھیں، چہرے پہ مسکراہٹ لیے ہوئے اسٹیج پر آیا اور اپنا کلام سنایا. کوئی ستم آشنا نہیں ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، بے لطف ہے اپنی زندگانی، اب ہم سے کوئی خفا نہیں ہے. ہر قلب غم آشنا ہے لیکن ہر غم آشنا نہیں ہے. امید وفا پہ جینے والوں، امید وفا نہیں ہے. ملتے نہیں کیوں حفیظ سے آپ، ایسا تو وہ برا نہیں ہے. یہ تھے حفیظ ہوشیارپوری. جب وہ اپنا کلام سنا چکے تو مہمان خصوصی پطرس بخاری نے کہا: انگلی بھر کی زبان اور یہ گلکاریاں. اتنے میں ایک سردار جی نے محفل سے آواز لگائی: گنڈیریاں ہی گنڈیریاں. پھر تو شعر و شاعری کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ 10 جنوری 1973 کو جا کے ختم ہوا. آپ 5 جنوری 1912 کو جھنگ میں پیدا ہوئے. اپنے نانا کے زیر سایہ رہے، انہی کے زیر سایہ پرورش پائی. اردو اور فارسی پہ عبور حاصل کیا. شاعری میں پختگی، جذبات کی گہرائی آپ کو بہت متاثر کرتی ہے. آپ سب کے تعارف کے لیے میں ایک شعر پڑھتی چلوں: محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے. تاریخ گوئی میں بہت بڑا نام، کھڑے کھڑے کسی کے جملے پر، کسی موقع پر، کوئی تقریب پر فوراً ہی تاریخ کے نکال دیتے تھے. ایک اور میرا پسندیدہ شعر میں آپ کو سناتی ہوں: لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، دل میں بات کہاں سے آتی ہے. فلسفے سے نہایت دلچسپی. گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا اور ریڈیو پاکستان میں 50 سال سے زیادہ ملازمت کی. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے فائز تھے، جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے. تو ہم بات کر رہے تھے ریڈیو پاکستان کی. اتنے سال اس سے منسلک رہے اور اتنے اہم عہدے پہ فائز تھے، پھر بھی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ ان کا کوئی کلام ریڈیو پاکستان سے سنایا جائے. اس کے بہت خلاف تھے اور منع کرتے تھے، کہتے تھے میں یہاں ملازم ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود نمائی، اپنی سیلف پروجیکشن کے بہت خلاف تھے. بہت سادہ زندگی اور طبیعت میں بہت سادگی تھی. آج کل میں ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ڈھونڈ رہی ہوں، اور میرے ہاتھ کچھ بڑی دلچسپ چیزیں نکلی ہیں. اور ان کی اسی طبیعت کی وجہ سے ان کا پہلا مجموعہ کلام ان کی وفات کے بعد چھپا، مقام غزل کے نام سے. کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی کلام کو اکٹھا تک نہیں کیا. کئی چیزیں تو ضائع ہو گئیں. ہزاروں کی تعداد میں غزلیں، نظمیں اور ٹرانسلیشنز، شیلے، کیٹس، بہت سارے انگلش لٹریری لوگوں کی ٹرانسلیشنز ان کے پاس تھیں. سندھی میں بھی لکھا. مجھے یاد ہے انا میری شمیل سے بھی ان کی خط و کتابت تھی، شاجو رسالوں سے ریلیٹڈ. بہرحال جو میرے ہاتھ میں بہت دلچسپ چیز لگی ہے وہ ایک تو یہ ہے، شوکت تھانوی قاعدہ بے قاعدہ میں لکھتے ہیں: ہے سے حفیظ بچوں یہ حفیظ ہیں، حفیظ جالندری نہیں، حفیظ ہوشیارپوری. حفیظ جالندری کا سبق تعلیم بالغاہ میں کے قاعدے میں آئے گا. تم حفیظ ہوشیارپوری کا سبق پڑھو.
بچوں، یہ وہی حفیظ ہیں جن کی غزلیں تمہارے ابا جان بہت جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے، اور جن کے متعلق ایک دن وہ اپنے ایک دوست سے کہہ رہے تھے، کون کہتا ہے اردو غزل گوئی مر گئی؟ بچوں، یہ حفیظ ہوشیار پوری اردو کی زندہ شاعری کے بہت بڑے غزل گو شاعر ہیں، اور یہ ان چند شاعروں میں سے ایک ہیں جو مشاعروں میں گا کر غزل نہیں پڑھتے، پھر بھی سننے والے مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ عزت اور قدر سے ان کا کلام سنتے ہیں اور رسالوں میں ان کا کلام ڈھونڈتے ہیں۔ تمہارے ابا جان نے ٹھیک کہا تھا کہ اردو غزل گوئی مری نہیں، اس لیے کہ اول تو حفیظ کی غزلوں میں زندگی اور تازگی ہے، دوسرے اگر غزل مر گئی ہوتی تو حفیظ تاریخ کو ضرور نظم کر چکے ہوتے، تاریخ وفات اس کی ضرور نظم کر چکے ہوتے۔ بچوں، حفیظ ہوشیار پوری کو تاریخ نکالنے میں بڑی ملکہ ہے، وہ بات بات سے برجستہ تاریخ نکال لیتے ہیں، اور ایسی کہ واقعی الہام معلوم ہو۔ بچوں، غزل گو ایسا اچھا تاریخ نکالنے والا شاعر کیسے بن گیا؟ یہ بات نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ حفیظ کا کلام پڑھو اور دعا کرو کہ وہ تمہاری تاریخ نہ نکال دیں۔ ان کو یاد رکھنا، اگر بھولے تو وہ ضرور تمہاری تاریخ نکال دیں گے۔ ہے سے حفیظ ہوشیار پوری۔ یہ تھے شوکت تھانوی۔ بہت ہی دلچسپ، اور ایک ان کا شعر جو مجھے بھی بہت پسند ہے، تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا۔ اس شعر پر جاذب قریشی صاحب نے ایک پورا آرٹیکل لکھا ہے، کافی لمبا، اور انہوں نے اس کا موازنہ کیا ہے اور کمپیریٹیو انہوں نے دوسرے شعراء کے بھی اشعار اس سے ملائے ہیں، اور بہت ہی زیادہ دلچسپ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں حفیظ ہوشیار پوری کی غزل کا صرف ایک شعر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ حفیظ صاحب خود غزل کو نہ تو کوئی وحشی صنف سخن سمجھتے تھے اور نہ وہ اسے گردن زدنی قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزل صرف عشق و جمال کا آئینہ ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کی بھرپور عکاس بھی ہے۔ غزل اور موضوع فکر و وجدان کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہر زمانے میں زندگی سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی انہوں نے ایک دلچسپ بہت لمبا آرٹیکل لکھا ہے، بیچ میں سے میں کچھ اس کے ایکسرپٹس پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے۔ حفیظ صاحب کو غزل کے فن میں اشعاریت اور رمزیت پسند تھی، جیسے غزل کی روح کہا جاتا ہے۔ حفیظ صاحب نے خود کہا ہے، رمز اور اشارہ میں بات کرنے کے لیے غزل بہترین صنف سخن ہے۔ وہ غزل کے اسلوب کو نئی زندگی اور نئے انداز کے ساتھ پسند کرتے تھے۔ انہیں غزل کے روایتی بیان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہوں نے غزل کے اسلوب کے بارے میں کہا تھا، غزل کی فرسودہ روایات سے شعوری طور پر پیچھا چھڑانے میں میری انگریزی کے پروفیسر آن جہانی ڈکسن کی رہنمائی کو بہت دخل ہے۔ میں شروع میں انگریزی میں شعر کہتا تھا۔ ڈکسن مرحوم بڑی شفقت اور محبت سے اصلاح کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مرحوم نے مجھ سے کہا، تم کلام میں روایتی ترکیبیں اور الفاظ استعمال نہ کیا کرو۔ میں نے یہ نسخہ اپنے اردو کلام پر استعمال کیا۔ ایک دن اپنے سارے کلام کو اسی نظر سے دیکھا اور بہت سے الفاظ بدلے۔ اس کے بعد مجھے پامال اور فرسودہ ترکیبوں سے نفرت ہو گئی۔ یہ شعوری کوشش آگے چل کر میری طبیعت کا رجحان اور میری اردو شاعری کا بے ساختہ پن بن گئی۔ بحیثیت باپ، نہایت مشفق، محبت کرنے والے، مزاح سے بھی بہت تعلق تھا، چلتے پھرتے چٹکلے چھوڑتے رہتے تھے، اور گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، شگفتہ رہتا تھا۔ وقت پر صبح دفتر جانا، شام کو دیر سے گھر آنا، دفتر سے ہی سیدھے آنا، وہ اور اپنی بچوں کے ساتھ مصروف رہنا۔ بہت اچھے شوہر، اپنی بیوی سے نہایت محبت کرنے والے۔ گھریلو زندگی ہماری بہت اچھی تھی، سادہ لیکن پر لطف۔
یہ تھے میرے پیارے ابا جی حفیظ ہوشیار پوری۔ میں سمینہ ظہیر ان کی بیٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے درس و تدریس میں 34 سال کا عرصہ گزارا۔ چونکہ اب گھر پر ہوں اس لیے پڑھنے لکھنے میں وقت زیادہ گزر جاتا ہے۔ ابا جی بہت کم عمری میں 61 سال کی عمر میں وفات پا گئے 10 جنوری 1973۔ کافی عرصہ کمرہ نمبر 11 اسپیشل وارڈ جناح ہاسپٹل میں داخل رہے۔ پڑوسی بھی ملے تو کوہاٹی صاحب اور صادقین۔ سانس لینے میں تکلیف کے باعث تختی لکھ کر لگوائی ہوئی تھی کہ مجھے بات کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے پسندیدہ لوگ، شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والے لوگ جب آ جاتے تو کہتے آؤ آؤ یہ تختی تمہارے لیے نہیں ہے، اور خوب ان سے گفتگو کرتے۔ یہ جو ان کا عرصہ ہاسپٹل میں گزرا اور جو ان کا اس وقت کا کلام ہے وہ ساری ان کی شاعری کا نچوڑ ہے، نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی پختہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔